بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تخریج حدیث کے اسباق میں آج سب سے پہلا سبق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اسباق شروع کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر آپ حضرات کو یہ بات میں واضح کر دوں کہ تخریج حدیث کا سیکھنا یہ انتہائی امر اور لابدی امر ہیں، چونکہ کسی بھی حدیث پر صحت عدم صحت کا حکم لگانا ہو یا ضعف اور عدم ضعف کا حکم لگانا ہو تو اس حدیث کی جب تک ہم تخریج نہیں کریں گے تب تک اس پر حکم لگانا یہ ہمارے لیے مشکل امر ہوگا، چونکہ ایک روایت ایک سند سے ضعیف ہوتی ہے، لیکن وہی روایت کو جب کوئی متابع مل جائے تو وہ حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے شرح نخبہ میں اور اسی طرح دیگر کتب مصطلحات میں اس کی وضاحت پڑھی ہے۔ لہذا تخریج حدیث کا سیکھنا یہ بہت ہی لابدی امر معلوم ہوا۔ اسی وجہ سے ہم ان اسباق کو انشاءاللہ ترتیب سے پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم تخریج حدیث کو اس طرح سے سیکھیں کہ کسی بھی حدیث کو تلاش کرنا یہ ہمارے لیے مشکل امر نہ رہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے بندے نے تخریج حدیث کے سلسلے میں ایک PDF تیار کی ہے، ایک PPT تیار کی ہے، جس میں 3 خصوصی امور کو مد نظر رکھا ہے۔ نمبر 1 پر تخریج حدیث کی تعریف، نمبر 2 پر تخریج حدیث کے فوائد اور نمبر 3 پر تخریج حدیث کے طریقے۔ انشاءاللہ ترتیب سے تینوں امور کو ہم سمجھیں گے۔ اس میں تخریج حدیث کی تعریف اگر ہم دیکھیں تو اس کی 2 تعریفیں علماء نے کی ہیں، لیکن ہم تعریف کو سمجھنے سے پہلے یہ بات خصوصی طور پر ہم سمجھ لیں کہ تخریج کے جو لغوی معنی ہے یہ ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا، واضح کرنا، کسی چیز کو نکالنا۔ التخریج اور الاخراج ایک ہی معنی میں ہے، چونکہ احادیث مبارکہ کو ہم کتب سے نکالتے ہیں اور کھنگال کر اس میں سے روایات کو تلاش کرتے ہیں، اس لیے اس کو تخریج نام دیا ہے علماء نے کہ حدیث کو نکالنے کا امر۔ اور اصطلاح میں تخریج کا جو لفظ ہوتا ہے وہ 2 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔
نمبر 1 پر کسی محدث کا احادیث کو اپنی کتاب میں اپنی سند سے ذکر کر دینا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم مصادر کتب حدیث کی 3 تقسیمات سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جن کتب کو علماء محدثین اور حضرات محدثین نے اپنی سند اس میں ذکر کر کے اس کو ترتیب دیا ہے، جیسے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں صحیح بخاری ہے، اسی طرح التاریخ ہے، اسی طرح الادب المفرد ہے، کہ آپ نے اس میں احادیث کو اپنی سند سے ذکر کیا ہے، تو آپ کے ان روایات کو اپنی کتب میں ذکر کرنے کو اور لکھنے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ تخریج کی ہے اس حدیث کی اپنی فلاں کتاب میں۔ اسی طرح حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں روایات ذکر کی ہے، اپنی سند سے ذکر کی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں اخرج ھذا الحدیث الامام مسلم رحمہ اللہ فی صحیحہ، کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تخریج اپنی صحیح مسلم میں کی ہے۔ اسی طرح مدارس میں جو سنن اربعہ یعنی 4 سنن، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ پڑھائی جاتی ہے، یہ کتب بھی ایسی ہے کہ ان علماء محدثین نے اپنی ان کتب میں احادیث کو اپنی سند سے ذکر کیا ہے، تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی اپنی سنن میں تخریج کی ہے۔ اسی طرح کا مسئلہ جو دیگر کتب ہے، جیسے مثلا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا ہے، اسی طرح حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب جو شمائل سے مشہور ہے، شمائل ترمذی، اسی طرح دیگر بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جن کا شمار ان کتب میں ہوتا ہے جن کتب میں محدثین نے روایات کو اپنی اسانید سے ذکر کیا ہے، تو ان کتب احادیث کے لیے تخریج کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 پر تخریج کی جو تعریف کی ہے بعض علماء متأخرین نے، وہ یہ ہے کہ ائمہ حدیث میں سے کسی امام کی طرف حدیث کے درجے کی تعیین کے ساتھ، اس کو بندے نے بین القوسین رکھا ہے، درجے کی تعیین ضرورت کے مطابق منسوب کر دینا۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ہم مصادر کتب حدیث کی 3 قسمیں سمجھتے ہیں۔ جتنی بھی کتب احادیث ہے اس کی 3 قسموں میں علماء نے ان کتب کو تقسیم کر دیا ہے، چنانچہ ان 3 قسموں کو ابو اللیث خیرآبادی نے اپنی کتاب تخریج الحدیث نشأتہ و منہجیتہ میں تینوں قسموں کو مع احکام ذکر کیا ہے۔ پہلی قسم ہے کتب اصلیہ، نمبر 2 پر ہے کتب شبہ اصلیہ، اور نمبر 3 پر ہے کتب غیر اصلیہ۔ کتب اصلیہ وہ کتابیں جن کے مؤلفین نے احادیث اپنی سند سے ذکر کی ہے، جیسے میں نے اوپر بتا دیا، اس میں خصوصی طور پر قابل ذکر جو کتابیں ہیں، مثلا کتب 6 کتابیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، اور 4 سنن، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی اور سنن نسائی۔ اسی طرح مسند احمد ہے،
موطا امام مالک ہے، تفسیر میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اس میں اس کا شمار بھی کتب اصلیہ میں سے ہوگا، اس لیے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں روایات کو اپنی سند سے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی الام، کتاب الام جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی آپ نے فقہ کے مسائل کے ساتھ احادیث اپنی سند سے ذکر کی ہیں۔ اسی طرح تاریخ بغداد وغیرہ۔ تو یہ کتب اصلیہ ہیں، جن کتب اصلیہ کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اخرجہ یا رواہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اور ان کتب کے حوالے سے روایات بیان کر سکتے ہیں۔ ایسا کہہ سکتے ہیں کسی حدیث کو لے کر کہ اخرج هذا الحدیث الامام البخاری رحمہ اللہ فی صحیحہ، یا اسی طرح رواہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، رواہ البخاری رحمہ اللہ فی صحیحہ یا فی الادب المفرد، یہ بھی آپ کی کتاب ہے الادب المفرد۔ دوسری قسم کتب شبہ اصلیہ، یعنی وہ کتب جن میں احادیث اپنی اسانید سے ذکر نہیں کی ہے مصنفین نے، بلکہ کتب اصلیہ کی احادیث کو انہی احادیث کو انہی اسانید سے ذکر کر دیا ہے۔ جیسے علامہ زیلعی رحمہ اللہ کی نصب الرایہ ہے کہ اس میں آپ رحمہ اللہ نے ان کتب اصلیہ کے حوالے سے روایات انہی اسانید کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ضرورت کے مطابق درجے کی تعیین بھی آپ نے فرمائی ہے۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور تفسیر ہے، اس میں بھی آپ نے اوپر جن کتابوں کا ذکر ہوا، کتب ستہ ہے، مسانید ہے دیگر، مسند احمد وغیرہ کے حوالے سے روایات ذکر فرمائی ہے، اور ان احادیث کو انہی اسانید سے ہی ذکر کیا ہے، اس میں اپنی سند ذکر نہیں فرمائی۔ اسی طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر تصانیف، اس کا حکم یہ ہے اس قسم کا کہ ان کتب کے حوالے سے روایات بیان کرنے کے بجائے ہم ان میں جو حوالہ دیا گیا ہے، جس کتاب کا حوالہ اس میں مذکور ہوگا، ان کی مراجعات کر کے اور اسی کتب اصلیہ کے حوالے سے ہی ہم روایتیں ذکر کریں گے۔ جیسے نصب الرایہ میں اگر کوئی روایت ہمیں مل رہی ہے بخاری شریف کے حوالے سے یا دیگر کتب اصلیہ کے حوالے سے، تو ہم روایات اسی میں دیکھ کر ہم اور اسی کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ اور اگر وہ کتاب مفقود ہے، کوئی ایسی کتاب کا حوالہ ہے جو مفقود ہے، جیسے علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی المعجم الکبیر کی کچھ جلدیں اور کچھ احادیث مفقود ہے، اگر اس کا حوالہ ہے تو پھر ہم ان کتب شبہ اصلیہ کے حوالے سے روایات ذکر کر سکتے ہیں۔ اس کے بیان کرنے کا جو طریقہ علماء نے ذکر کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم کہیں کسی روایت کو لے کر نصب الرایہ میں اگر کوئی روایت مل رہی ہے، ذکر هذا الحدیث الامام الزیلعی رحمہ اللہ فی نصب الرایہ وعزاہ الی البخاری رحمہ اللہ۔ عزاہ کا معنی نصبہ، اس کی نسبت کر دی ہے، یعنی اس روایت کو علامہ زیلعی نے نصب الرایہ میں ذکر کیا ہے اور اس کی نسبت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی ہے۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں ذکرہ الامام ابن الکثیر فی تفسیرہ وعزاہ الی البخاری رحمہ اللہ، کہ اس حدیث کو ذکر کیا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، اور اس کی نسبت آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کتب شبہ اصلیہ کی روایات بیان کرنے کا طریقہ ہے۔
تیسری قسم ہے کتب غیر اصلیہ۔ کتب غیر اصلیہ یعنی وہ کتب ہے جس میں احادیث بغیر سند کے ذکر کر دی جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھی ہے مشکات شریف۔ صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں روایات کو بغیر سند کے ذکر کیا ہے، صحابی کا نام ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد روایت ذکر کرتے ہیں۔ مثلا عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، تو اس میں سند ذکر نہیں کی ہے اور اخیر میں پھر حوالہ ذکر کر دیتے ہیں متفق علیہ، یعنی یہ روایت صحیحین میں ہے۔ اسی طرح ریاض الصالحین ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی مایہ ناز تصنیف جامع صغیر۔ ان تمام کتب کا انشاءاللہ تعارف ہم آگے پڑھیں گے۔ بہرکیف اس کا حکم بھی وہی ہے جو کتب شبہ اصلیہ کا، یعنی قسم نمبر 2 پر جو کتب تھی کتب شبہ اصلیہ، انہی کی طرح ان میں اگر کوئی روایت ہے تو اس کے حوالہ دینے کے بجائے ہم کتب اصلیہ کا اور جن کتب کا حوالہ ذکر کیا گیا ہے ان کی مراجعات کر کے ہم اس کے حوالے سے روایت ذکر کریں۔ اور اس کا طریقہ بھی وہی ہے جیسے میں نے کتب شبہ اصلیہ میں بتایا، ذکرہ صاحب المشکات رحمہ اللہ وعزاہ الی مسلم ابن الحجاج، کہ اس روایت کو صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اور اس کی نسبت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی ہے۔ اسی طرح ایسا کہہ سکتے ہیں ذکر هذا الحدیث الامام النووی رحمہ اللہ فی ریاض الصالحین وعزاہ الی سنن ابی داود، کہ بھئی اس روایت کی تخریج امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یا امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور اسی طرح یہ روایت ریاض الصالحین میں بھی مذکور ہے۔ یہ 3 قسموں کو سمجھنے کے بعد 3 قسموں کو پھر سے میں مختصر طور پر دہرا دوں۔ مصادر کتب حدیث 3 قسموں میں منقسم ہے۔ نمبر 1 پر کتب اصلیہ جیسے کہ بخاری، مسلم، مسند احمد وغیرہ ہیں۔ نمبر 2 پر کتب شبہ اصلیہ جیسے کہ نصب الرایہ اور تفسیر ابن کثیر اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر تصانیف۔ اور نمبر 3 پر کتب غیر اصلیہ جیسے کہ مشکات شریف ہے، ریاض الصالحین ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع صغیر ہے، دیگر کتابیں۔ اب ہم تخریج کا جو دوسرا معنی ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو کتب شبہ اصلیہ میں اسی طرح کتب غیر اصلیہ میں روایات ہمیں مل رہی ہے، تو ہم ان کتب کے لیے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت کی فلاں محدث نے اپنی فلاں کتاب میں اس روایت کی تخریج کی ہے، تو تخریج کا لفظ ان کتب کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس میں لکھا ہے، دیکھیے آپ، ائمہ حدیث میں سے کسی امام کی طرف حدیث کے درجے کی تعیین کے ساتھ ضرورت کے مطابق منسوب کر دینا، جیسے کہ امام زیلعی رحمہ اللہ نے احادیث ہدایہ کے ساتھ کیا ہے۔ امام زیلعی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نصب الرایہ، اس میں آپ نے ہدایہ کی احادیث کی تحقیق کی ہے۔ ہدایہ کی جو احادیث ہے اس کے متعلق آپ نے مکمل گفتگو فرمائی ہے، جس کا نام ہے پورا نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ۔ بہرکیف ہم نے آج کے سبق میں یہ بات سمجھی کہ تخریج کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا، واضح کرنا، نکالنا۔ اور یہ بات بھی مد نظر رکھے کہ التخریج اور الاخراج ایک ہی معنی میں ہے، اور اس کے ہم نے 2 معانی سمجھے۔ اس کے بعد اخیر میں لکھا ہوا ہے آج کل تخریج کا لفظ بول کر زیادہ تر معنی ثانی مراد لیا جاتا ہے، یعنی کتب اصلیہ کے حوالے سے روایت ذکر کرنے کو ہم تخریج کہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث ہمیں فلاں کتاب میں ملی ہے، یا فلاں مصنف نے اپنی فلاں کتاب میں اپنی فلاں سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔
بہرکیف تخریج کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہم نے سمجھ لی۔ نمبر 2 پر ہے تخریج حدیث کے فوائد۔ کیا تخریج حدیث کے فوائد ہیں کہ اگر ہم حدیث کی تخریج سیکھتے ہیں تو ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے قسط میں سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب سمجھ عطا فرمائے اور احادیث کی تخریج ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی سکھا دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔